3 وقتوں کی 7 عیدوں میں سے خدا نے ہمارے لیے نرسنگوں کی عید کو مقرر کیا تھا تاکہ مقدس کیلنڈر کے 7ویں مہینے کے پہلے دن یعنی کفارہ کے دن سے 10 دن پہلے نرسنگیں پھونک کر کفارہ کے دن کی تیاری کریں۔ اگر ہم 3500 سال پہلے پرانے عہد نامہ میں اس کے آغاز کو دیکھیں تو جب موسیٰ 10 احکام کی پہلی لوحیں لے کر نیچے اترا تو اسرائیلی سونے کے بچھڑے کے بت کی پرستش کر رہے تھے۔ ان کی بت پرستی کے نتیجے میں اس نے پتھر کی لوحیں پہاڑ کے نیچے پھینک دیں اور انہیں توڑ ڈالا۔ اس دن قریباً 3000 بت پرست مارے گئے تھے۔ اس کے بعد اسرائیلیوں کو مکمل طور پر احساس ہوا کہ انہوں نے جو کیا وہ غلط تھا۔ انہوں نے خدا کی پاک مرضی کو بھی سمجھا اور یہ عزم کیا کہ وہ سچے خدا کے سوا کسی اور معبود یا بت کی پرستش نہیں کریں گے۔ لہٰذا انہوں نے اپنے کیے پر توبہ کی اور خدا کے حکم سے جنہوں نے کہا تھا کہ 10 احکام کی دوسری لوحیں لینے کے لیے اوپر چڑھا، موسیٰ 6 مہینے کے پہلے دن کوہ سینا پر چڑھ گیا۔ وہاں اس نے دوسری بار 40 دنوں تک روزہ رکھا۔ 40 دنوں تک روزہ رکھنے کے بعد مقدس کیلنڈر کے 7ویں مہینے کے 10ویں دن موسیٰ 10 احکام کی دوسری لوحیں لے کر نیچے اترا۔ خدا نے اس دن کو کفارہ کے دن کے طور پر مقرر کیا کیونکہ یہ وہ دن تھا جب انہوں نے خدا سے گناہوں کی معافی حاصل کی تھی۔ مقدس کیلنڈر کے 7ویں مہینے کے پہلے دن نرسنگوں کی عید زور زور سے نرسنگیں پھونک کر منائی گئی تھی تاکہ بنی اسرائیل کو یاد دلایا جائے کہ 10 دنوں کے بعد کفارہ کا دن ہے، اس لیے سب اسرائیلی توبہ کریں۔ اس عید پر ہمیں نرسنگا پھونکنے کی مانند دنیا کے تمام لوگوں کو خوشخبری کی منادی کرنے کے قابل ہونا چاہیے، یہ کہتے ہوئے کہ آسمان کی بادشاہی نزدیک ہے، آئیں ہم توبہ کریں اور آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونے کی تیاری کریں۔ اس لیے آج میں آپ کے ساتھ واضح عنوان نرسنگوں کی عید اور توبہ کا نرسنگا کے تحت خدا کا کلام بانٹنا چاہوں گا۔ آئیں احبار باب 23 آیت 24 سے خدا کا کلام دیکھتے ہیں۔ احبار باب 23 آیت 24۔ بنی اسرائیل سے کہہ کہ 7ویں مہینے کی پہلی تاریخ تمہارے لیے خاص آرام کا دن ہو، اس میں یادگاری کے لیے نرسنگیں پھونکے جائیں اور مقدس مجمع ہو۔ تم اس روز کوئی خادمانہ کام نہ کرنا اور خداوند کے حضور آتشین قربانی گزراننا۔ یہ عید پرانے عہد نامہ میں منائی جاتی تھی اور حتیٰ کہ نئے عہد نامہ میں بھی اس عید کی تاریخ تبدیل نہیں ہوئی جو کہ 7ویں مہینے کا پہلا دن ہے۔ چونکہ مسیح قربانی کی حقیقت بنے اس لیے انہوں نے عبادت کے طریقے کو بروں اور بکروں جیسے جانوروں کی قربانی سے روح اور سچائی سے عبادت کرنے میں تبدیل کر دیا۔ پرانے عہد کی شریعت نئے عہد کی شریعت میں بدل گئی، لیکن تاریخوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ خدا نے ہمیں انہی تاریخوں پر عیدیں منانے کی اجازت دی۔ کفارہ کے دن سے 10 دن پہلے جو توبہ کرنے کی عید ہے، خدا نے اسرائیلیوں کو توبہ کے لیے نرسنگیں پھونکنے کو کہا تھا۔ آئیں توبہ کے حوالے سے ہم خدا کی مرضی کو جانیں۔ ہم زبور باب 7 کی طرف جاتے ہیں۔ آئیں زبور باب 7 آیت 10 سے دیکھتے ہیں۔ میری سپر خدا کے ہاتھ میں ہے جو راست دلوں کو بچاتا ہے۔ خدا صادق منصف ہے، بلکہ ایسا خدا جو ہر روز قہر کرتا ہے۔ اگر آدمی باز نہ آئے تو وہ اپنی تلوار تیز کرے گا۔ اس نے اپنی کمان پر چلہ چڑھا کر اسے تیار کر لیا ہے۔ اس نے اس کے لیے موت کے ہتھیار بھی تیار کیے ہیں۔ وہ اپنے تیروں کو آتشی بناتا ہے۔ اگر کوئی آدمی باز نہ آئے تو خدا اپنی تلوار تیز کریں گے۔ ہم وہ گناہ گار ہیں جو پہلے ہی آسمان پر گناہ کر چکے ہیں اور اس زمین پر پھینک دیے گئے۔ تاہم چونکہ وہ گناہ گار راست باز ہونے کا دکھاوا کرتے ہوئے سرفراز ہونا چاہتے ہیں،
تو خدا انہیں دیکھتے ہیں اور ہر روز اپنا قہر کرتے ہیں۔ یہ بھی لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی باز نہ آئے تو خدا اپنی تلوار تیز کریں گے۔ انہوں نے اپنی کمان پر چلا چڑھا کر اسے تیار کر لیا ہے۔ وہ ایسے شخص کو ہلاک کرنے کی تیاری کریں گے۔ دوسرے الفاظ میں زبور کی کتاب میں یہ لکھا ہے کہ وہ جو توبہ نہیں کرتے ان کے لیے صرف ہلاکت، موت اور خوف باقی رہے گا۔ آئیں حزقیل باب 18 سے دیکھتے ہیں۔ حزقیل باب 18 آیت 30۔ بس خداوند خدا فرماتا ہے، اے بنی اسرائیل، میں ہر ایک کی روش کے مطابق تمہاری عدالت کروں گا۔ انہیں کیا کرنا چاہیے؟ توبہ کرو اور اپنے تمام گناہوں سے باز آؤ، تاکہ بد کرداری تمہاری ہلاکت کا باعث نہ ہو۔ خدا ہمیں کہتے ہیں کہ ہم گناہ میں نہ رہیں، بدی نہ کرتے رہیں، بلکہ جلدی اس گناہ سے باز آ جائیں۔ خدا ہمیں یہ کہتے ہوئے بیدار کرتے ہیں کہ اگر ہم اپنے گناہوں سے باز آ جائیں تو ہم ہلاک نہیں ہوں گے۔ ہم لوکا کی کتاب باب 13 سے جاری رکھتے ہیں۔ لوکا باب 13 آیت 2۔ اس نے جواب میں ان سے کہا کہ ان گلیلیوں نے جو ایسا دکھ پایا، کیا وہ اس لیے تمہاری دانست میں اور سب گلیلیوں سے زیادہ گناہ گار تھے؟ میں تم سے کہتا ہوں کہ نہیں، بلکہ اگر تم توبہ نہ کرو گے تو سب اسی طرح کیا ہوگے؟ ہلاک ہوگے۔ آپ سب، ایک اہم ترین پیغام جو خدا نے پرانے عہد نامہ اور نئے عہد نامہ میں بنے نوع انسان کو دیا، وہ توبہ ہے۔ خدا نے کہا اگر تم توبہ نہ کرو گے تو سب اسی طرح ہلاک ہوگے۔ ہمارے اس زمین پر آنے کی وجہ کے بارے میں خدا نے کیا کہا تھا؟ کیا ہم نے یہ نہیں سیکھا کہ ہم اس زمین پر گناہ کے باعث آئے تھے؟ ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ اس زمین پر خدا نے ہمیں توبہ کا وقت بخشا ہے، یعنی یہ ہمارے آسمان پر کیے تمام گناہوں کے لیے توبہ کا وقت ہے، جبکہ ہم اسے مکمل طور پر بھول جاتے ہیں اور گناہ گاروں کی طرح توبہ کیے بغیر ہم اس زمین پر رہتے ہوئے ایسی عزت اور سرفرازی چاہتے ہیں گویا ہم راست باز ہوں۔ ہم اس بات کا احساس کیے بغیر اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں۔ اسی لیے کتاب مقدس کہتی ہے وہ ہر روز اپنا قہر کرتے ہیں۔ یہ ہم گناہ گاروں کے باعث ہے۔ جب گناہ گار خود کو گناہ گار سمجھتے ہوئے کام کرتے ہیں اور اپنے آپ کو عاجز کرتے ہیں تو خدا ان پر ترس کھا سکتے اور ان پر رحم کر سکتے ہیں، لیکن وہ ایسے جیتے ہیں جیسے انہوں نے کبھی گناہ نہ کیا ہو، اور اس سے بھی بدتر یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ دوسروں کی نسبت ان کے ساتھ انتہائی اچھا سلوک کیا جائے۔ اسی لیے خدا ہمیں یہ سبق سکھاتے ہیں کہ فروتن بنو، ایک خادم کی مانند بنو، سب کی خدمت کرو۔ نرسنگوں کی عید کے ذریعے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ الفاظ خدا کی سچائی کی راہ میں کیوں شامل ہیں، اور دنیا کے تمام لوگوں کو یہ کہتے ہوئے منادی کریں کہ چونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک ہے تو ہمیں واقعی توبہ کی زندگی گزارنی چاہیے۔ آئیں ہم سب یہ انتباہ ان لوگوں تک پہنچائیں جو بھول گئے ہیں کہ وہ گناہ گار ہیں، اور نجات کا پیغام بھی پہنچائیں تاکہ وہ توبہ کر کے نجات پا سکیں۔ ہم لوکا کی کتاب باب 5 آیت 29 پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ پھر لاوی نے اپنے گھر میں اس کی بڑی ضیافت کی، اور محصول لینے والوں اور اوروں کا جو ان کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھے تھے بڑا مجمع تھا۔ اور فریسی اور ان کے فقیہ اس کے شاگردوں سے یہ کہہ کر بڑبڑانے لگے کہ تم کیوں محصول لینے والوں اور گناہ گاروں کے ساتھ کھاتے پیتے ہو؟ یسوع نے جواب میں ان سے کہا کہ تندرستوں کو طبیب کی ضرورت نہیں بلکہ بیماروں کو، میں راست بازوں کو نہیں بلکہ گناہ گاروں کو۔ وہ گناہ گاروں کو کس لیے بلانے آئے ہیں؟ توبہ کے لیے بلانے آیا ہوں۔ یسوع نے کہا میں اس زمین پر گناہ گاروں کو توبہ کے لیے بلانے آیا ہوں۔ لوکا کی کتاب باب 19 میں انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا کہ وہ اس زمین پر ہمیں نجات دینے آئے ہیں۔ توبہ اور نجات کا گہرا تعلق ہے۔ جو لوگ توبہ نہیں کرتے اور جو یہ نہیں جانتے
کہ وہ اصل میں کون ہے، وہ اس زمین پر خدا کی نجات میں ہرگز شریک نہیں ہو سکتے۔ چونکہ ہم گناہ گار ہیں، اس لیے خدا ہمیں اپنے آپ کو فروتن کرنے کو کہتے ہیں۔ چونکہ ہم گناہ گار ہیں، اس لیے خدا کہتے ہیں تمہیں دوسروں کی خدمت کرنی چاہیے۔ کیا وہ نہیں کہتے؟ اس دنیا میں کون والدین خوش ہوں گے جب ان کے بچے دوسروں کی نسبت ادنا مقام پر ہوں اور دوسروں کی خدمت کر رہے ہوں؟ اگر ہم صحیح سمجھ رکھتے ہیں کہ ہم نے آسمان پر کیا کیا تھا اور ہم اس زمین پر کیوں آئے تھے، تو ہم اپنے آپ سے پوچھ سکتے ہیں کہ ہمیں اس زمین پر کس قسم کی زندگی گزارنی چاہیے۔ اس طرح آج اسی لمحہ سے ہم سب کو اپنا جائزہ لینے کے قابل ہونا چاہیے۔ اسی لیے یسوع نے کہا، میں راست بازوں کو نہیں بلکہ گناہ گاروں کو توبہ کے لیے بلانے اور انہیں نجات دینے آیا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ میں اس زمین پر آیا ہوں۔ آپ سب چونکہ ہم خدا کے فرزند ہیں تو خدا ہمیں اعلیٰ عہدوں پر فائز کر سکتے ہیں اور ہمیں ایک خوبصورت زندگی گزارنے دے سکتے ہیں۔ اگرچہ خدا ہمیں ایسے عہدوں پر فائز کر سکتے ہیں، تو پھر وہ کیوں ہمیں خادموں کے طور پر ادنا ترین مقام پر رکھ کر عاجز اور پست زندگی گزارنے دینا چاہتے ہیں؟ تمام والدین اپنے بچوں کے لیے یہ چاہتے ہیں کہ دوسرے لوگ ان کی تعریف کریں اور ان کی خدمت کریں۔ تاہم خدا چاہتے ہیں کہ ہم فروتن بنیں اور ہمیں ادنا مقام پر رکھتے ہیں۔ اس سب کے پیچھے ان کی کیا مرضی ہے؟ ایسا اس لیے ہے کہ ہمیں ہر روز گناہ گاروں کی طرح توبہ کی زندگی گزارنی چاہیے، یہ نہ بھولتے ہوئے کہ ہم آسمان پر گناہ کرنے کے باعث اس زمین پر آئے ہیں۔ ہم سب گناہ گار ہیں۔ اگرچہ ہم نے بپتسمہ لیا ہے اور صیون میں آئے ہیں، پر پھر بھی ہم اپنے آپ کو دوسروں سے راست باز اور برتر سمجھتے ہیں۔ جب کوئی گناہ گار کی طرح زندگی گزارتا ہے تو دوسرے اس کی طرف رحم اور ہمدردی کے دل سے دیکھیں گے اور اس پر ترس کھائیں گے۔ تاہم چونکہ گناہ گار ایسے جیتے ہیں جیسے وہ بے گناہ ہیں، تو خدا کہتے ہیں کہ میں ہر روز اپنا قہر کروں گا۔ یہ زبور باب 7 میں لکھا ہے۔ کیا ہمیں ایسے طرز زندگی کو ترک نہیں کر دینا چاہیے؟ آج اس لمحہ سے ہمیں پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اس زمین پر کیوں آئے ہیں۔ تب ہم اپنے آپ کو عاجز کرنے اور یہ یاد دلانے کے قابل ہوں گے کہ ہم گناہ گار ہیں۔ ہم خدا کا شکر ادا کرنے کے قابل ہو سکتے ہیں، یہ کہتے ہوئے کہ اے خدا، آپ کا بہت شکریہ، میں اس کے لیے بھی شکر گزار ہوں۔ آئیں اعمال کی کتاب باب 2 سے دیکھتے ہیں۔ اعمال باب 2 آیت 37۔ جب انہوں نے یہ سنا تو ان کے دلوں پر چوٹ لگی، اور پطرس اور باقی رسولوں سے کہا کہ اے بھائیو، ہم کیا کریں؟ پطرس نے ان سے کہا کہ توبہ کرو اور تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لے، تو تم روح القدس انعام میں پاؤ گے۔ جیسا کہ ہم یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ روح القدس سے تحریک پانے والے پطرس رسول کے وسیلہ خدا تمام بنی نوع انسان کو یہ پیغام پہنچا رہے ہیں کہ جب ہم توبہ کرتے ہیں تو ہم گناہوں کی معافی اور روح القدس کے قیمتی فضل جیسے انعامات حاصل کریں گے۔ آپ سب، اگر ہم نہیں جانتے کہ ہم کون ہیں تو ہم توبہ نہیں کر سکتے۔ اگر ہم متکبر ذہن کے ساتھ یہ سوچتے ہوئے زندگی گزاریں کہ ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں، شہزادے اور شہزادیاں ہیں جو آسمان میں پر آسائش زندگیاں گزارتے تھے، اور اپنے آپ کو سربلند کریں، تو جب خدا ہمیں آسمان سے نیچے دیکھیں گے تو کیا کہیں گے؟ وہ یہ بھی نہیں جانتے کہ انہوں نے کون سے گناہ کیے ہیں، وہ اب تک نابالغ ہیں۔ ہمیں خدا کا قہر ہم پر نہیں ہونے دینا چاہیے۔ خدا مہربان، رحیم اور حلیم ہے۔ اس لیے کتاب مقدس ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ بھائیوں اور بہنوں کو ایک دوسرے کی خدمت کرنی چاہیے، ایک دوسرے کو معاف کریں۔ چونکہ خدا نے ہمارے سنگین گناہوں کو معاف کیا ہے، اس لیے ہمیں دوسروں کو معاف کرنا چاہیے۔ اسی لیے اعمال کی کتاب باب 2 بھی توبہ کے مفہوم پر زور دیتا ہے۔ اعمال کی کتاب کے باب 26 کی طرف جاتے ہیں۔
अमाल बाब 26 आयत 18 कि तू उनकी आंखें खोल दे ताकि अंधेरे से रोशनी की तरफ और शैतान के इख्तियार से खुदा की तरफ रजू लाएं और मुझ पर ईमान लाने के बायस गुनाहों की माफ़ी और मुकद्दसों में शरीक होकर मिरास पाएं। इसलिए ए अग्रिप्पा बादशाह, मैं उस आसमानी रोया का नाफरमान ना हुआ, बल्कि पहले दमिश्कियों को, फिर यरूशलेम और सारे मुल्क यहूदिया के बाशिंदों को और गैर कौमों को समझाता रहा कि तौबा करें और खुदा की तरफ रजू लाकर तौबा की मुआफिक काम करें। पौलुस रसूल जहां कहीं गया वहां उसने ये कहते हुए मुनादी की कि तुम्हें अपनी तौबा के मुआफिक अपने काम करने चाहिए। उसने लोगों को मुनादी की ताकि वो तौबा कर सकें। खुदा उन्हें तंबी करते हैं जो तौबा का पैगाम नहीं सुनते। ताहम इंतबाह के बावजूद कुछ लोग अब भी आसानी से कहते हैं कि अगर मैं मर जाऊं तो मुझे जहन्नम में जाने पर कोई एतराज नहीं है, इसलिए खुदा उन्हें एक और इंतबाह देते हैं। आए रोमियो बाब 2 आयत 5 से देखते हैं। हम बाब 2 आयत 5 देखते हैं। बल्कि तू अपनी सख्ती और गैर ताइब दिल के मुताबिक उस कहर के दिन के लिए अपने वासे गजब कमा रहा है, जिसमें खुदा की सच्ची अदालत जाहिर होगी। वो हर एक को उसके कामों के मुआफिक बदला देगा। जो नेकोकारी में साबित कदम रहकर जलाल और इज्जत और बका के तालिब होते हैं, उनको हमेशा की जिंदगी देगा। मगर जो तफिरका अंदाज और हक के नाम मानने वाले बल्कि नाराज़गी के मानने वाले हैं, उन पर गजब और कहर होगा और मुसीबत और तंगी हर एक बदकार की जान पर आएगी, पहले यहूदी की फिर यूनानी की। मगर जलाल और इज्जत और सलामती हर एक नेकोकार को मिलेगी, पहले यहूदी को फिर यूनानी को, क्योंकि खुदा के यहाँ किसी की तरफदारी नहीं। आयत 5 में यह लिखा है कि बल्कि तू अपनी सख्ती और गैर ताइब दिल के मुताबिक उस कहर के दिन के लिए अपने वासे गजब कमा रहा है, जिसमें खुदा की सच्ची अदालत जाहिर होगी। आप सब, हम आसमानी गुनाहगार हैं। हमें आसमान की बादशाही से क्यों निकाल दिया गया? वसी मायनों में हमने खुदा के मुकद्दस अहकाम की नाफरमानी की थी। हमने शैतान की बातें सुनी, खुदा की मर्जी की नाफरमानी की और इस जमीन पर फेंक दिए गए थे। खुदा ने एक बार फिर तमाम बने नूं इंसान को अपना बड़ा हुक्म बख्शा है और खुदा इस हुक्म की फरमाबरदारी करने वालों को तौबा करने वालों के तौर पर तस्लीम करते हैं और अब तमाम बने नूं इंसान को नया अहद कहलाई जाने वाली सच्चाई की राह पर बुला रहे हैं। जो लोग नए अहद की सच्चाई में आ चुके हैं, वो ऐसे लोग हैं जो खुदा की मर्जी पर चलते हैं। क्या मुकाशफा बाब 14 में यह नहीं लिखा है कि जो इस जमीन पर खुदा के अहकाम मानेंगे वो बचाए जाएंगे? पूरी दुनिया अब भी ऐसे लोगों से भरी पड़ी है जिन्होंने तौबा नहीं की है। इसीलिए अब हमें सारी दुनिया से कहना चाहिए, आसमानी बाप और आसमानी माँ की बाहों में वापस आएं। चूंकि हम आसमानी गुनाहगार हैं, तो खुदा कहते हैं कि हमें फरोतन बनना और दूसरों की खिदमत करनी चाहिए। ये सब हमारे गुनाहों की वजह से है। हमारे लिए खुदा की मर्जी ये है कि हम सारी दुनिया को आगाह करें कि तौबा गुनाहगारों के लिए जिंदगी गुजारने का अहम तरीन तरीका और वो काम है जिसे हमें अंजाम देना चाहिए। क्या खुदा ने हमसे ये नहीं कहा है? आए मत्ती बाब 28 आयत 18 देखते हैं। मत्ती बाब 28 आयत 18। यसु ने पास आकर उनसे बातें की और कहा कि आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रुल कुद्स के नाम से बपतिस्मा दो और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया। और देखो, मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। अगर हम मत्ती बाब 28 में उनके कलाम पर गौर करें तो उन्होंने बयान किया कि जिन बातों का मैंने तुमको हुक्म दिया है, इसकी फरमाबरदारी सिर्फ वो लोग कर सकते हैं जिन्होंने तौबा की है। बपतिस्मा से शुरू करते हुए
ہمیں نئے نام سے دعا کرنی چاہیے، نئے یروشلم کو قبول کرنا چاہیے، نئے عہد کی 3 وقتوں کے ساتھ عیدیں منانے چاہیے اور خدا کے تمام تعلیمات کی فرما برداری میں زندگی گزارنی چاہیے۔ کیا ان میں سے کچھ ایسا ہے جو بغیر توبہ کے کیا جا سکتا ہے؟ حقیقی معنوں میں ہم اس راہ پر تبھی چل سکتے ہیں جب ہم توبہ کریں۔ ہمیں ہر سال نرسنگھوں کی عید محض ایک سالانہ تقریب کے طور پر نہیں منانی چاہیے، بلکہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ فطرت میں ہم کیا ہیں۔ میں کون ہوں؟ میں اس زمین پر کیوں آیا؟ اس زمین کو چھوڑنے کے بعد میں کہاں جاؤں گا؟ آئیں ہم ان تمام معاملات پر سنجیدگی سے غور کریں اور اسی لمحہ سے ہمیں دوسروں سے عزت پانے اور خدمت کروانے کی خواہش کو ترک کر دینا چاہیے۔ اب ہمیں یہ کہنا چاہیے، میں آسمان پر گناہ کر کے اس زمین پر آیا، اس لیے یہ بہت بڑی برکت ہے کہ آپ نے مجھے اتنا کام کرنے کی اجازت دی ہے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ جنہیں احساس نہیں ہوتا کہ وہ گناہ گار ہیں، وہ ہر طرح کے حالات میں ہرگز شکر گزاری نہیں کر سکتے۔ سب کچھ مایوسی سے بھرا ہوگا۔ کیا وہ نہیں جانتا کہ میں کون ہوں؟ وہ میرے ساتھ ایسا سلوک کیسے کر سکتا ہے؟ ایسا سوچنے سے پہلے مہربانی سے احتیاط سے سوچیں کہ ہم کون ہیں۔ ہم کون تھے؟ میں ایک گناہ گار تھا، اس لیے میں اب بھی بہت شکر گزار ہوں، خواہ میرے ساتھ ایسا سلوک کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ خدا مجھے آسمان پر لے جا رہے ہیں۔ اگر ہم اپنے ایمان کی زندگی اس قسم کے دل سے گزاریں تو آسمان کی بادشاہی میں جانے سے پہلے ہم ہر روز فضل کی بادشاہی کا تجربہ کریں گے۔ ہم ہر روز خوشی سے بھر جائیں گے اور آسمان کی ابدی بادشاہی میں داخل ہونے تک بغیر کسی تناؤ کی زندگی گزاریں گے۔ لوگوں کی ہمیشہ غیر مطمئن رہنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ وہ نہیں جانتے کہ وہ کون ہیں، اور پھر بھی ان کا دل غیر تائب ہے۔ ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ ہمارے پاس اس قسم کی زندگی ہے۔ اس موسم گرما میں آپ نے پہلی بار اتنی لمبی گرمی کا تجربہ کیا ہوگا۔ کیا آپ نے کبھی ایسی شدید گرمی کا تجربہ کیا تھا؟ 170 سالوں میں پہلی بار یہ بہت شدید گرمی تھی۔ یہ شدید گرمی کیسی تھی؟ ابھی چند مہینے ہی ہوئے ہیں، لیکن یہ بہت تکلیف دہ تھی۔ تو پھر مہربانی سے جہنم کے بارے میں سوچیں۔ وہ صرف چند مہینوں تک نہیں رہتی، بلکہ ابدالآباد تک رہتی ہے۔ ہمیں جہنم سے بچانے کی غرض سے خدا زمین پر آئے، اور اگرچہ وہ بنی نوع انسان سے عزت پانے، عظمت اور سرفراز کیے جانے کے مستحق ہیں، پر انہوں نے ہمارے لیے صلیب کی راہ چنی اور ہماری زندگی کی راہ کھولنے کے لیے اپنے آپ کو قربان کیا۔ جب ہم ان کی اعلیٰ اور قربانی والی زندگی کے بارے میں سوچیں تو ہمیں غور کرنا چاہیے کہ نرسنگھوں کی اس عید کے وسیلہ ہمیں کس قسم کی زندگی گزارنی چاہیے۔ جب تک ہمیں مکمل طور پر یہ احساس نہ ہو کہ ہم آسمان کی بادشاہی کے گناہ گار ہیں تو خدا کی کوئی بھی تعلیم ہمارے دلوں کو نہیں چھوئے گی۔ ہم شاید صرف یہ سوچیں کہ خدا نے ہمیں کتنا شاندار کلام بخشا ہے۔ چونکہ ہم نہیں سمجھتے کہ ہمیں ان تعلیمات پر عمل کیوں کرنا چاہیے اور ہمیں اس قسم کی زندگی کیوں گزارنی چاہیے، تو سب کچھ مشکل ہو جائے گا۔ جدوجہد کرنا اور مستعدی سے کام کرنا بہت تکلیف دہ ہوگا۔ ہم خوش نہیں ہوں گے۔ اب سے ہمیں سوچنے کے قابل ہونا چاہیے کہ میں گناہ گار ہوں جو اس سے کہیں زیادہ محنت کا مستحق ہے۔ میں ایک گناہ گار ہوں جو اس سے بڑی سزا کا مستحق ہوں۔ پھر بھی خدا نے مجھے ایسی آرام دہ زندگی گزارنے کی اجازت دی ہے۔ واقعی میں ایسی ناقابل موازنہ برکت اور خوشی پا رہا ہوں۔ میرا ماننا ہے کہ ہم میں یہ سوچ ہونی چاہیے، چاہے ہم اس وقت کسی بھی مقام پر ہوں۔ ہمیں ہر روز اپنی زندگی گزارتے ہوئے خدا کو شکر اور جلال دینا چاہیے۔ اس لیے متی کی کتاب کے باب 28 میں یسوع نے ہم پر اس حقیقت کو اجاگر کیا کہ جب ہم توبہ کریں تو ہم دوسروں کو منادی کر سکتے اور خدا کی تعلیمات کی فرما برداری کر سکتے ہیں۔ یونا کی کتاب میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جب یونا نے توبہ نہیں کی تو اس نے خدا کے حکموں کی نافرمانی کی۔ اگرچہ خدا نے کہا نینوا جا اور میری مرضی کی منادی کر، مگر اس نے دور دراز شہر ترسیس کو بھاگنے کی کوشش کی۔ تاہم سمندر میں ایک ہولناک طوفان آیا
اور اس کا جہاز ٹوٹنے والا تھا۔ جب اس نے اس کے بارے میں سوچا تو اسے احساس ہوا کہ یہ کوئی فطری مظہر نہیں ہے بلکہ خدا اسے ہلا رہے ہیں۔ جب اسے سمندر میں پھینک دیا گیا تو کیا سمندر فوراً ساکن نہیں ہو گیا تھا؟ جب وہ 3 دنوں تک اس بڑی مچھلی کے پیٹ میں رہا جو خدا نے اس کے لیے تیار کی تھی تو اس نے توبہ کے ساتھ اپنے گناہ کا اقرار کرتے ہوئے خلوص دل سے خدا سے دعا کی تھی۔ توبہ کرنے کے بعد وہ درست طور پر اپنا خاص کام انجام دینے کے قابل ہوا تھا۔ وہ خدا کی مرضی کی منادی کرنے کے لیے گیا، جنہوں نے اسے اعلان کرنے کے لیے کہا تھا مزید 40 دن اور نینوا کا تختہ الٹ دیا جائے گا۔ نینوا اسور کا دارالحکومت تھا اور اسور کے لوگوں نے اسرائیلیوں کو بہت ستایا تھا۔ جب خدا نے اسے کہا کہ ان کے دارالحکومت کے وسط میں جا کر پیغام سنا تو وہ بہت خوفزدہ ہو گیا تھا۔ اگر وہ ایسا کرتا تو اس کی جان فوراً خطرے میں پڑ جاتی۔ کوئی بھی اس کی صورتحال کو آسانی سے سمجھ سکتا ہے۔ تاہم خدا نے یونا کو ایسا کام کرنے کو کہا۔ توبہ کرنے کے بعد یونا 180 ڈگری بدل گیا۔ توبہ کرنے کے بعد اس نے کہا میں مچھلی کے پیٹ میں مر جاتا، میں نے ایک نئی زندگی حاصل کی ہے۔ جب اس نے پورے اعتمادی سے خدا کی مرضی کی منادی کی تو بادشاہ سے لے کر لونڈی کے چھوٹے بچے تک ساری قوم اور حتیٰ کہ ان کے تمام جانوروں نے روزہ رکھا۔ نتیجہ وہ نہیں تھا جو یونا نے سوچا تھا، اس کے برعکس ہوا۔ یونا کی تنبیہ سن کر ان سب نے توبہ کی۔ کیا یہ یونا کی کتاب میں درج نہیں ہے کہ وہ تمام آفتیں جو خدا نے ان پر لانے کا ارادہ کیا تھا نینوا سے واپس لے لی گئیں کیونکہ انہوں نے توبہ کی تھی؟ توبہ کرنے سے پہلے ہم اپنے معیارات کے مطابق خدا کی مرضی کے بارے میں سوچتے اور فیصلہ کرتے ہیں۔ تاہم جس طرح یونا توبہ کرنے کے بعد بدل گیا تھا اسی طرح ہمارے پاس بھی توبہ کہلانے والا ایک نقطہ نظر ہونا چاہیے۔ ہم سب کو اس مقام پر پہنچنا ہی ہوگا۔ صرف تبھی ہم سمجھ پائیں گے کہ خدا نے ہمیں یہ تعلیم کیوں بخشی ہے اور کیوں انہوں نے ہمیں دوسروں کی خدمت کرنے، اپنے آپ کو فروتن کرنے اور ان کے کلام کی فرمانبرداری کرنے کا حکم دیا ہے۔ اب جب کہ ہم سب کچھ جانتے ہیں تو یہ سب کس کے لیے تھا؟ ہم سمجھ گئے ہیں کہ خدا نے ہماری خوشی، ہماری برکات، ہماری ہمیشہ کی زندگی اور ہمارے گناہوں کی معافی کے لیے ایسا طریقہ تیار کیا ہے۔ بس ہمیں ہر حال میں شکر گزاری کرنی چاہیے۔ ایک ایسے شخص کے بارے میں سوچیں جو اپنی زندگی کا موازنہ کسی اور کی زندگی سے یہ سوچ کر کرتا ہے کہ وہ مجھ سے بہتر زندگی گزار رہا ہے، میں کیوں اتنا غریب ہوں، میں یہ یا وہ نہیں کر سکتا کیونکہ میں خدا پر ایمان رکھتا ہوں۔ جس جہان میں ہم جا رہے ہیں وہ ابدی جہان ہے۔ اس ابدی جہان میں جانے سے پہلے خدا نے ہمیں توبہ کا وقت بخشنے کے لیے زمین یعنی پناہ کا شہر تیار کیا۔ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنی کمی کو پورا کریں اور کامل ہوں۔ جب ایک شخص 60 سال تک زندہ رہتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ اس کی شخصیت مکمل طور پر ترقی کر سکتی ہے۔ آئیں ہم اس عید کو نظر انداز نہ کریں جو 60ویں سالگرہ پر منائی جا رہی ہے۔ آپ سب وہ راہ جس پر خدا لے جا رہے ہیں ایسی راہ ہے جو ہمیں ابدی خوشی کی طرف لے جاتی ہے، اس لیے ہمیں خدا کو جلال دینا چاہیے۔ 60ویں سالگرہ پر منائی جانے والی خزاں کی عید کے ذریعے ہم سب یونا کی طرح توبہ کریں اور نجات کے کام میں شریک ہوں تاکہ ہم بہت سی روحوں کو توبہ کی طرف لے جا سکیں اور بکثرت خوبصورت اچھے پھل، محنتی پھل اور حتیٰ کہ سب سے چھوٹی روح بھی حاصل کر سکیں۔ اس امید سے کہ آپ نے زیادہ فضل حاصل کیا ہے میں آج کا واعظ ختم کرتا ہوں۔ آپ کا بہت شکریہ۔